بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے اوپر حقیقت واضح ہو جائے۔ مرزا علی انجینئر نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کرایا تھا جس میں اس نے ایک کلپ کے بارے میں بڑی اس نے تعریف کی۔ وہ کلپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ اس میں اس نے بہت زیادہ جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو رلانے والی درد بھری داستان بنا کر اس میں گویا کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ظالم تھے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری پر بڑے ظلم کیے، اور ثبوت اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، صرف کہانی وہ سنا رہا ہے۔ میں نے اصل وقتاً فوقتاً میں نے اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل، تھوڑی وضاحت میں نے بتلانی ہے۔ اور اس کلپ کی مرزا خود اپنے منہ آپ میاں مٹھو کے تحت بڑی تعریف کر رہا ہے کہ یہ کلپ تو رمضان المبارک کی پہلی رات تھی، اچانک مجھ سے بن گیا، بڑی بابرکت رات کے اندر، بار بار تو مجھ سے ایسا بنے گا نہیں، جو بھی شخص سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اور ایک یوٹیوب چینل ہے ہدایہ پورٹل والے، انہوں نے تو اعلیٰ قسم کی اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہدایہ پورٹل والے نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے اس نے صرف اندر میوزک شامل کیا اور کچھ نہیں کیا۔ اور مرزا کا یہ کہنا کہ سن کر آنسو نکل آئیں گے، یہ بھی کہنا اس کا غلط ہے۔ ہاں، اس شخص کے آنسو تو نکل سکتے ہیں جو قرآن، حدیث اور اسلامی ہسٹری کا علم نہیں رکھتا۔ البتہ جو علم رکھتا ہے وہ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، اس کے آنسو نکلیں گے، یہ کیا ہوگا۔ بار خیر، تو میں نے اس کلپ میں باقاعدہ حوالوں کے ساتھ ریفرنس دوں گا کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے۔ پھر یہ ریفرنس ہم مرزا صاحب سے بھی مانگیں گے کہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا آپ بھی اپنا ریفرنس دیں، پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ فیصلہ جو کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ پہلے اس کلپ کو دیکھ لیجئے۔ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ بھی کیے جناب۔ جائیں ابو ذر غفاری کا کلپ لگائیں، 10 دفعہ لگائیں، 10 دفعہ آنسو نہ نکلیں تو آپ آگے گلا کیجئے گا۔ وہ تو کسی بکرے جہاں میں ریکارڈ ہو گیا، دوبارہ تو میں ریکارڈ ہی نہیں کروا سکتا۔ وہ شعبان کی آخری دن تھا اور رمضان کی پہلی رات داخل ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، کسی وقت وہ نکل گئے الفاظ، کوئی پری پلان نہیں تھا، شروع ہوا کرتے 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 ہو گیا۔ پھر ہدایہ پورٹل والے نے جو ویلیو ایڈیشن اس میں کی ہے سرکار، وہ تو جتنی بار لگائیں ایمان تازہ ہو جائے۔ جی سامعین، اب آپ نے یہ سن لیا، یہ اپنے کلپ کی یعنی جو حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے زمین آسمان کے قلابے ملا رہا ہے۔ جب آپ کے سامنے حقیقت حال واضح ہو جائے گی پھر آپ خود فیصلہ کرنا۔ اب ذرا اس واقعے کو شروع کرتے وقت دیکھیے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ پہلے مرزا جی کی زبانی سن لیتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو اور اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائیں نا، اس کو آپ واپس بلائیں۔ تو حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آ جاؤ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد۔ لوگوں کو پتا تھا یہ تو بڑا زہد والا بندہ ہے۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے۔ آپ نے سن لیا۔ دیکھیں کیسے بخاری شریف کا نام لے کر بخاری شریف کے متعلق جھوٹ منسوب کر رہا ہے، حالانکہ بخاری شریف میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ بخاری شریف میں آتا ہے، یہ بخاری شریف ہے، آپ کو اسکرین پر بھی اس کا حوالہ دکھا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں بخاری شریف میں الفاظ یہ موجود ہیں،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے متعلق بتلاتے ہیں کہ فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، میں نے خود جا کر حضرت عثمان غنی سے جا کر اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کے آنے جانے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزا جی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے خود بلایا اور بلا کر ان کو کہا کہ یار تیری وجہ سے یہاں پر فتنہ مچ رہا ہے۔ اچھا، بخاری شریف کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں، اس وقت میرے پاس نسائی شریف بھی ہے، نسائی شریف میں حدیث نمبر 11218، اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے الفاظ موجود ہیں، فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ، کہ میں نے شکایت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کی کہ لوگوں کے آنے جانے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ بھی موجود ہے، اس میں ہے حدیث نمبر 31129، اس میں کیا الفاظ موجود ہیں؟ اس میں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کے الفاظ موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، میں نے خود نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس بات کی شکایت کی کہ لوگوں کے آنے جانے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان نے تو نہیں ان کو طلب کیا، اچھا، بلکہ ایک صحیح ابن حبان یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 5964۔ اس حدیث شریف میں تو الفاظ باقاعدہ یہ لکھے ہوئے ہیں ثم استأذنه ان يأتي الربدة، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کر حضرت عثمان غنی سے اجازت مانگی کہ میں ربضہ جانا چاہتا ہوں، فأذن له، حضرت عثمان غنی نے پھر ان کو اجازت دے دی۔ لیکن مرزا صاحب کتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ذرا آگے سنیے۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ جی سامعین، اس گاؤں کا نام زبدہ نہیں ہے، ربضہ ہے، کاش مرزا صاحب عربی بھی جان لیتے۔ آگے دیکھیے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا۔ آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر۔ اس زمانے میں آپ سوچ رہے، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے۔ تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے۔ ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا۔ جی سامعین، آپ نے سنا مرزا صاحب نے کیسی کہانی گھڑی ہے، حالانکہ خود الفاظ کا ہے، غلط لفظ کا ہے، ربضہ کے بجائے زبدہ کہہ رہے ہیں وہ ایک گاؤں تھا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، کیا گاؤں میں آدمی اکیلا رہا کرتا ہے؟ وہاں کوئی اور نہیں ہوتا؟ لازمی بات ہے، گاؤں تو کچھ افراد کی آبادی پر مشتمل علاقہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے گاؤں۔ خود گاؤں کا نام بھی لے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں وہ جنگل تھا، بیابان تھا، ریت ہی ریت تھے، تنہا تھے، ایک بوڑھی تھی، ایک بوڑھا تھا، آپ اندازہ لگاؤ کیا حال ہوگا۔ اور پھر حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہاں پر گاؤں آباد تھا، یہ گاؤں شروع سے آباد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ذر غفاری نے بکریاں رکھی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو ذر کو فرمایا تھا کہ ابو ذر ربضہ چلے جاؤ، وہاں پر آپ کی بکریاں جو ہے نا زیادہ پل پھول جائیں گی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری حضور کے زمانے میں بھی وہاں پر گئے تھے، وہ تو گاؤں پہلے سے آباد تھا۔ اچھا، جس کا واضح ثبوت یہ بھی ہے
کہ مرزا کہتا ہے وہ اکیلے تھے وہاں پر، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہیں تھا، یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، الفاظ دیکھ لیجئے، اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیے جائیں گے۔ ثم استأذنہ ان یأتی الربذ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ مجھے ربضہ جانے دو، فأذن لہ، حضرت عثمان غنی نے ان کو اجازت دے دی۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5964۔ آگے کیا لفظ ہیں؟ فَأَتَاهَا فَإِذَا عَبْدٌ يَأُمُّهُمْ، جب یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر نماز پڑھانے کے لیے ایک آدمی امام تھا، وہ غلام تھا، غلام ان کو نماز پڑھا رہا تھا، ان کا امام تھا۔ فَقَالُوا أَبُو ذَرٍ، لوگوں نے حضرت ابو ذر کو دیکھ کر شور مچا دیا، ابو ذر آ گئے، ابو ذر آ گئے۔ فَنَكَسَ الْعَبْدُ، وہ جو غلام تھا وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا کہ ابو ذر آ کر نماز پڑھائیں۔ فَقِيلَ لَهُ تَقَدَّمْ، حضرت ابو ذر کی طرف سے اس کو کہا گیا نہیں نہیں آپ ہی پڑھاتے رہو۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بتلایا، فقال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، مجھے میرے پیارے خلیل پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی تھی۔ ان میں سے پہلی تھی اپنے امام کی اطاعت کرنا، چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، اس کی اقتداء کرنا، اور دوسری تھی سالن میں پانی زیادہ ڈالنا تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے، جو پڑوسی مستحق ہے وہ بھی اس کھانے میں شامل ہو جائے، اور تیسرا فرمایا تھا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ اب اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں جماعت ہو رہی تھی، تو اس کا مطلب ابو ذر غفاری اکیلے نہیں تھے نا، غلام ان کی امامت کرا رہا تھا۔ مرزا نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اکیلے تھے، تنہا تھے، اور پھر یہ بھی جھوٹ بولا کہ ان کو سی آف کرنے کے لیے کوئی جانے کو تیار نہ تھا، جیسے حضرت عثمان غنی نے بڑا ظلم ڈھا لیا تھا، کسی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر یہ بھی جھوٹ بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ کے وہ بھی آخری باؤنڈری تک گئے، اس سے آگے کہنے لگے کہ مجھے بھی اجازت نہیں ہے امیر کی طرف سے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میں مرزا صاحب سے اس کا ریفرنس مانگتا ہوں، مجھے اس کا حوالہ دکھا دیں۔ یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ سوائے حضرت علی کے کوئی بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے نہیں گیا، اور حضرت علی بھی مدینہ کی باؤنڈری تک گئے اور آگے کہا مجھے امیر کی طرف سے اجازت نہیں ہے، یہ الفاظ کون سی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور کس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں؟ میں نے تو کتابیں چھان ماری، مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں کسی ایک کتاب میں بھی ہو، کسی ایک کی کتاب میں بھی ہو، ہمیں دکھائیں، چاہے وہ دیوبندیوں کی کتاب ہو، چاہے وہ بریلویوں کی کتاب ہو، چاہے اہل حدیثوں کی کتاب ہو، چاہے وہ حیاتیوں کی کتاب ہو، چاہے مماتیوں کی کتاب ہو، چاہے قادیانیوں کی کتاب ہو، چاہے شیعوں کی کتاب ہو، کسی ایک کتاب میں بھی اس کا ثبوت دکھا دے۔ یقیناً مرزا کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے جھوٹ کے، وہ بھی افسانہ اس وجہ سے گھڑا تاکہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضرت عثمان غنی بڑے ظالم تھے، ان کا تو کوئی ساتھ دینے کو بھی تیار نہیں تھا، صرف اہل بیت ہی ان کے اوپر خیر خواہی کر رہے تھے اور ان کے بھی راستے تنگ کیے جا رہے تھے۔ یہ سیدھی سیدھی صحابہ کی عداوت اور صحابہ کا بغض دل میں بھرنے والی بات ہے۔ اچھا، اور مرزا صاحب کا خود کا دعویٰ ہے کہ ریفرنس دینے کے تو ہم بادشاہ ہیں، ہمارے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں اس کا حوالہ نہیں دیتے، حوالہ تو صرف ہم ہی دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، پہلے یہ کلپ دیکھیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شوکیس کے اندر، تو ان سے کہیں کہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ جس فرقے کے پاس جائیں گے نا، ادھر ہی آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا، دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں، ایک بندہ اگر کوئی بات دکھا دیتا ہے نا، اس پہ ریلائے نہ کریں، دوسرے کے پاس بھی جائیں، تیسرے کے پاس بھی، لیکن سب سے ریفرنس مانگیں، اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب ہم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں۔ ہاں جی سامعین، حوالہ ہم نہیں دے سکتے، ہم تو گپ شپ کرتے ہیں، حوالے تو اصل وہاں پر موجود ہیں، ریفرنس تو وہ دیا کرتے ہیں۔ اس پلانٹ ارتھ پر کوئی بھی حوالہ نہیں دے سکتا سوائے مرزا صاحب کے۔ اب ہم مرزا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، یہ جو آپ نے پوری کہانی ہمیں ایک سنائی ہے لمبی چوڑی، کہ جس میں حضرت عثمان غنی کو ظالم بنا کر دکھایا گیا اور حضرت ابو ذر غفاری کو مظلوم اور ظلم زدہ دکھایا گیا،
اس کا کوئی آپ کے پاس حوالہ موجود ہے، کوئی ریفرنس ہے تو ہمیں بھی دے دیجئے، اب ہم مانگ لیتے ہیں۔ اب مرزا صاحب کی زبانی ہی اس کا حوالہ بھی سن لیجئے۔ ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام۔ اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں سر، دیکھنے والے۔ جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی۔ پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے۔ جی سامعین، آپ کو پتہ چل گیا حوالہ کیا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ ایران نے ایک فلم بنائی ہے۔ ایرانی لوگ کیا حضرت عثمان غنی کو برداشت کرتے ہیں؟ کیا وہ حق پر مبنی فلم بنائیں گے؟ فلم بھی ان کی ہے اور اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، بڑی لاجواب فلم ہے، دیکھنے کی ہے۔ اس فلم کو آگے حوالے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس فلم کی آڑ میں یہ سارے کا سارا من گھڑت قصہ سنایا گیا۔ اب سننے والوں کے ذہن خراب کیے گئے یا نہیں کیے گئے؟ اچھا، اب آپ کے اوپر ہے، میں سامعین آپ سے گزارش کرتا ہوں، اب آپ بتائیں۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہم ہیں مسلم علمی کتابی۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ بتائیں کہ علمی کتابی کون ہے اور فلمی فراڈی کون ہے، یہ فیصلہ